السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شہزاد انور اور آج ہم بات کریں گے 28ویں ترمیم کی۔ 28ویں ترمیم کیوں ضروری ہے اور یہ مارچ اپریل میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ 27ویں ترمیم کے ساتھ ہی جو اس کی مین شقیں ہیں وہ ہو جانی تھی مرج، لیکن شاید آپ کو پتہ ہے نومبر سے پہلے یہ اینڈ سے پہلے یہ کمپلیٹ کرنی تھی، تو اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس پہ سٹینڈ لے کے کھڑی تھی، کچھ چیزوں پہ ان کو تحفظات تھے، تو پھر اس لیے جو مین شک تھی ان کی کو لے کے یہ 27ویں ترمیم پاس کر دی گئی۔ اور اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کی اسی ہٹ درمی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو نو کانفیڈنس کا تھا مرحلہ وہ رکا رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس لوگ بھی پورے تھے، اس کے پاس نون لیگ کی بھی حمایت تھی، لیکن نو کانفیڈنس تب تک نہیں ہوا، اس پہ ووٹنگ تب تک نہیں ہوئی جب تک 27ویں ترمیم پر پریزیڈنٹ کے دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ دستخط ہوئے آپ نے دیکھا اگلے ہی دن وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اوتھ لے لیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ 28ویں ترمیم پہ ریزسٹنس کریں، وہ اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل امپورٹنس پہ آپ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور آپ کو تعاون کرنا پڑے گا، آپ بھلا بیٹھ جائیں لیکن آپ کو اس پہ مطلب کیئر لیس نہیں ہونا۔ تو وہ اسی لیے کہ کیونکہ ان کے پاس اب کوئی جگہ بچی نہیں کہ وہ کسی جگہ پہ نیگوشیشن نہ کریں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ساتھ نہیں دینا تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا اور ہو کے رہے گا اور آپ نے ساتھ دینا ہے ہر صورت، یہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم 28ویں ترمیم پہ، تو 28ویں ترمیم کی جو مین ان کے جو نکات ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو یہ فنانس سٹرکچر ہے، بلکہ گورنمنٹ کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ جو متکبر حلقے سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنانس سٹرکچر ہے اس سے پاکستان آگے نہیں نکل سکتا، اس کے بعد جو گورننس ہے اس کی کچھ کمزوریاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد جو 18ویں ترمیم ہے، NFC ایوارڈ ہے، جو اس کے بعد 140A جو کانسٹیٹیوشن ہے لوکل گورنمنٹ کے متعلق، اس پہ بھی کچھ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر آئیں جو فنانس سٹرکچر ہے، وفاق کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بجٹ ہے اس میں سے 57.5 صوبے لے جاتے ہیں NFC کی مد میں، تو ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے 42.5۔ اب 42.5 میں سے 1.5% کہیں اور چلا جاتا ہے، پیچھے بچتا ہے 40 یا 41۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کی مد میں ہم 700 ارب دیتے ہیں، صوبے خود کریں، کیونکہ وہ پورے صوبے میں پورے ملک میں ڈونیٹ مطلب ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ خود کریں۔ ایک تو وہ وہاں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ پھر وفاق کا ایک ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو مختلف صوبوں میں وہ چلتا ہے 1000 سے 1200 ارب روپے کا وہ پروگرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر صوبہ اپنا حصہ اس میں ڈالے، اگر کسی جگہ پہ ہمارے منصوبے چلتے ہیں صوبوں میں، کیونکہ اس کا تو جو ٹیکٹری فائدہ ہے وہ پروونس لے رہے ہیں، صوبے لے رہے ہیں، تو وہ خود اس میں بھی کچھ حصہ ڈالیں، اس میں سے بھی کچھ ان کو ریلیف ملے گا وفاق کو۔ وہ سمجھتا ہے وفاق کہ 700-8,000 ارب ہمیں سالانہ جو قرضوں کے مد میں ہمیں جو سود دینا پڑتا ہے وہ ہم دیتے ہیں، پھر تقریباً 250 ارب روپے کا جو ڈیفینس ہے بجٹ اس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، اس لیے یہ جو تقریباً 700 وہ ہے اور 1200 یہ ہے، تقریباً 2000 ارب کو لوگ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوبارہ پھر اگر NFC کی بات کی جائے، اب اس کو یہ کوئی ری شیڈول کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ جو 7th NFC تھا اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کم نہیں ہو سکتا NFC، یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اب اس کا کچھ ایسا ریزن نکال رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے کہ صوبے اس کی خود ذمہ داری لیں، جتنا جتنا جس صوبے میں یہ لوگوں کو تقسیم ہوتا ہے ہر صوبہ اپنی ذمہ داری لے۔ تو اگر بات کریں 18ویں ترمیم کی، تو 18ویں ترمیم پہ کیونکہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشنس مین تو یہ فوکس ہے، باقی زراعت بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آ گیا، اس کے بعد ہیلتھ تھا، اس کے بعد ٹورزم بھی آ گیا، مطلب کافی ساری ان کے پاس اختیارات آ گئے 28ویں ترمیم کے پاس۔ اس میں جو 58(2)B جو صدر کے اختیارات تھے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، وزیر اعظم کو ایک بااختیار بنا دیا گیا۔ اس میں جو تیسری دفعہ امینڈمنٹ کر دی کہ تیسری دفعہ بھی آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، جس میں نواز شریف کو یا باقی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا، تو اس میں بے شمار اختیارات کیے، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2010 میں اپریل میں ہوا۔ تو اب پیپلز پارٹی جو اس پہ ریزسٹنس کرے گی
وہ 28ویں ترمیم میں جو ڈال رہے ہیں، یہ جو سیٹنگ ری شیڈول کریں گے اسٹرکچر کو، خاص طور پہ 18ویں ترمیم پہ، لوگوں کو یہ ابہام ہے کہ پیپلز پارٹی وہ کھڑی ہو جائے گی اس پہ. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کھڑی نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو کچھ دن کے لیے وہ اس پہ ووٹ کرے گی، 28ویں ترمیم پاس ہو جائے گی. کیونکہ یہ سارے ایک بندھے ہوئے ہیں، یہ بن چکے ہیں، یہ اب نہیں کچھ کر سکتے. اور 28ویں جو ترمیم ہے اس میں تقریباً کوئی 60 to 70% عوام کی بہتری کے لیے ہے. یہ جو واحد 28ویں ترمیم آئی، باقی تو اتنا کچھ عوام کے لیے نہیں تھا پچھلی ترمیموں میں. تو اس میں پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ خاموشی سے اس پہ ووٹنگ کرے گی. اگر بات کی جائے جو بلدیات کے اختیارات ہیں، جس میں آج کل مصطفیٰ کمال صاحب بہت متحرک نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا تو فائدہ کیا ایسے بلدیہ کا، جو ایسے بلدیاتی الیکشن کا کوئی فنڈز کا ہم کھلے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے، کوئی فنڈز کا کوئی سٹرکچر نہیں بہتر ہے. تو ان کو پھر کہا گیا کہ بھائی اس میں تو پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. پھر انہوں نے بتایا کہ جب پریشر آتا ہے تو مان ہی جاتے ہیں سارے. انہوں نے کسی طرف اشارہ کیا کہ جی پیپلز پارٹی زرعی ٹیکس لگانے کے سب سے بڑی مخالف تھی ملک میں، لیکن جب پریشر آیا تو IMF کا یا جہاں سے بھی پریشر آیا تو زرداری صاحب کو پھر خود آ کے اعلان کرنا پڑا، اور زرداری صاحب نے آ کے اعلان کیا. تو اس طرح اگر پریشر ڈلے گا تو یہ بھی جو امپاور کرنا ہے جب بلدیات کو، تو یہ ہو جائے گا. بلدیات پاور ہوگا تو نیچے تک گراؤنڈ تک لوگوں کو سہولیات ملیں گی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی کوئی بلدیاتی ادارے اگر ان پاور ہوں تو اب کے جو گلی محلے ہیں یہاں تک لوگوں کے کام ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں نیچے لیول تک. تو یہ تو بات ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں 28ویں ترمیم میں ہونی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں، اور یہ مارچ اور اپریل کے درمیان میں ہوگا. اور اس لیے یہ جلدی ہو رہا ہے بجٹ سے پہلے، کیونکہ اس کے بجٹ کے ساتھ تقریباً 100% لنک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مزید ترمیمیں آتی ہیں، اور کتنے لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں سیاسی لوگ، یا خاموشی سے پہلے کی طرح ہی ووٹنگ کریں گے. کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، کہ ہم بڑے کھڑے ہیں، ہم نہیں اس پہ مطلب جھک رہے. لیکن یہ بیڈ روموں میں، پچھلے پردے کے پیچھے یہ سارے خاموشی سے ہاں کرتے ہیں. اور یہ ہر جو امنڈمنٹ ہے شروع سے آج تک یہ اس پہ خاموشی سے ووٹنگ کرتے ہیں. ہاں یہ ان کے پاس تھوڑی سی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کو یہ دیا جاتا ہے تھوڑا سا لچک کہ آپ اپنا پرفارم کر لیں ٹی وی پہ، مختلف جگہوں پہ جا کے ٹاک شو پہ بتا دیں کہ ہم نہیں جی، ہم نہیں مانتے. مطلب اس طرح کے یہ کام کیے جاتے ہیں. آخر کار یہ ساری ترمیم، ساری چیزیں منظور ہو جاتی ہیں. یہ تو چینج نہیں ہوگی، کچھ اور شاید اس میں ایڈ ہو جائے تو یہ ضرور آئیں گی. آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ 28ویں ترمیم آئے گی اور اس میں یہ مین پوائنٹ ہوں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ایک نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.